الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبی الہدیٰ اما بعد۔ تعلیم پر جو میں لیکچر دے رہا ہوں اس کے بعد بعض احباب نے یہ خواہش کی ہے کہ مختصر طور پر بھی ان کا جواب الگ سے دیا جائے، تاکہ 1 گھنٹے کا لیکچر سننے کی بجائے چند منٹ میں جو ضروری سوالات ہیں ان کا جواب جو ہے وہ مل جائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا پری اسکول کی تعلیم ضروری ہے؟ عرض یہ ہے کہ پری اسکول کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ تر ضرورت تھی مغربی تہذیب اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں کی، اس لیے کہ وہاں کا نظام سرمایہ دارانہ ہے اور ہر آدمی کو اپنے رزق کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں مرد بھی خاوند بھی نوکری کرتا ہے اور بیوی بھی نوکری کرتی ہے۔ اب اگر خاوند اور بیوی دونوں ملازمت کرتے ہوں تو ایک تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہی نہ کریں یا تھوڑے پیدا کریں، اور اگر پیدا ہو جائے، معاف کیجیے گا، اس کی وجہ سے یورپ میں بہت بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ وہاں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور بچوں کی تعداد کم ہے، اور اب آبادی جو ہے وہ تدریج کم ہوتی جا رہی ہے، اور انہیں اپنی ایکٹیویٹیز یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے کے لیے باہر سے لیبر منگوانی پڑتی ہے۔ یہ تو اس کا ایک پہلو تھا۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ چونکہ میاں اور بیوی دونوں ملازمت کرتے ہیں تو اب اگر بچہ ہو بھی تو بچے کو پالے کون؟ تو اس لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ چند ہفتوں کا ہو، چند مہینوں کا ہو، تو بیوی کو 2-4 مہینے کی چھٹی اگر دفتر سے بیوی کو مل بھی جائے تو پھر ظاہر ہے بچے کو پالنا تو ایک مشکل کام ہے، تو وہ بچے کو پالنے کے لیے ڈے کیئر سینٹر میں بھجوا دیتے ہیں۔ 2-3 سال تک بچہ وہاں پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو پری اسکول میں بھجوا دیتے ہیں، جہاں وہ پلے گروپ میں یعنی کھیل کود کے ساتھ کچھ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد سے اس کو وہ نرسری میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ایک اور سٹیپ بناتے ہیں اور وہ پریپ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی پریپریٹری کلاس۔ تو باقاعدہ اسکول جانے سے پہلے یہ 2-3 سال کا جو پروگرام ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بچوں کو جو چھوٹے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہمیں اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں وہ تو گھر میں ہوتی ہیں، مائیں گھر میں ہوتی ہیں، تو اور شریعت کا اور ہماری روایت کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کی تربیت مائیں کرتی ہیں۔ تو جب ہمارے پاس مائیں گھر میں موجود ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت خود کیوں نہ کریں، وہ اسکول کیوں بھجوائیں ان کو؟ تو ہمارے حالات جو تھے وہ مغربی تہذیب سے مختلف تھے۔ اچھا، وہاں ایک اور مشکل ان کے لیے یہ تھی، مغربی تہذیب والوں کے لیے، کہ گھر میں دادا دادی اور نانا نانی بھی موجود نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تھوڑی بہت بچی کی مدد کر دیں، اپنی بیٹی کی یا بہو کی بچے کو سنبھالنے میں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مائیں بھی گھر میں ہوتی ہیں اور دادا دادی بھی گھر میں ہوتے ہیں، تو الحمدللہ سارے لوگ جو ہیں وہ بچے کی کیئر کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیا ضرورت ہے کہ ہم پری اسکول کھولیں جس میں 3-3.5 سال کی عمر کو جو بچہ ہے وہ بھجوا دیا جائے، اور وہ معصوم جو ہے وہ اپنی معصومیت سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکے، اور اسکول جانا اور ماں باپ کو چھوڑ کے اس کے لیے اسکول جانا ضروری ہے۔ اس لیے حقیقتاً ہمارے معاشرے کو پری اسکول کی ضرورت نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے جیسے پہلے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، پرائمری میں جب داخلہ لیا تھا، تو باقاعدہ مثلاً 6 سال کی عمر میں اگر بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو کچھ 6 مہینے یا سال پہلے اس کو کہتے تھے
کچی پہلی اور پکی پہلی. تو کچی پہلی سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ بچے کو اسکول جانے کی عادت پڑ جائے، وہ مثلا حروف تہجی سیکھ لے، کچھ 1 سے 10 تک گنتی سیکھ لے یا 100 تک گنتی سیکھ لے. تو اس طرح کی اسے عادت پڑ جائے جانے کی، کھیلنے کودنے کی، اور ماں باپ سے الگ رہ کر اسکول جانے کی. تو وہ اس مقصد کے لیے ہوتا تھا. تو وہ 6 مہینے میں بھی کام ہو سکتا ہے، 3 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن باقاعدہ پری اسکول پھر ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے تعلیم جو ہے یہ کاروبار بن گئی ہے، تو اب جو بک پبلشر ہیں انہوں نے بھی اس کو کاروبار کا مزید حصہ، اس میں اپنا حصہ لینے کے لیے ایک کمرشل ایکٹیویٹی بنا دی. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچے کو کھیل کھیل میں تھوڑا بہت سمجھا دیا جاتا، لیکن اب انہوں نے جناب پلے گروپ کی کتابیں الگ ہیں اور نرسری کی الگ ہیں اور پریپ 1 اور 2 کی الگ ہیں. تو انہوں نے ایک اچھا خاصا بستہ بنا دیا بیچارے مسکین بچے کے لیے، تو جب کہ سب کی ضرورت نہیں ہے اور اتنی کتابوں کی بھی اس کو خاص ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 آدھ کتاب کافی تھی اس کے لیے ہلکی پھلکی. لیکن انہوں نے اس کو اپنے کاروباری مقاصد کے لیے اس کو کتابوں کا ایک بستہ اس کے لیے بنا دیا. تو پری اسکول کی دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو ہلکا پھلکا کام ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اس پہ کتابوں کا بوجھ لادنا تو بالکل ہی زیادتی کی بات ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پری اسکول میں ذہن میں رکھنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.